اللہ قرآن مجید میں عورتوں کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ یہ حکم جو پیچھے مردوں کے لیے تھا یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو اسلام اتنی پابندیوں میں رہنے کی اجازت دیتا ہے وہ بالکل اوپن ماحول میں ملنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ پارکوں میں ہوٹلوں میں ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور عورت کے لیے تو اتنے تحفظات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عورت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے اسی آیت مبارکہ میں حکم ہے کہ عورت جب قدم رکھتی ہے اتنے زور سے زمین پر قدم نہ رکھے کہ اس کے جسم پر جو زیور پہنا ہوا ہے، چاہے وہ گلے میں ہے، چاہے وہ ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ پاؤں میں ہے، جسم کے کسی بھی حصے پر زیور پہنا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنی سختی سے زمین پر قدم نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا زیور ظاہر ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ زمین پہ پاؤں رکھا تو کپڑا اوپر ہو گیا، نہیں، اس زیور کی چھنکار یہ غیر محرم لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو۔ اتنی سختی کے ساتھ زمین پر قدم رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور وہ اس طرح اوپن ماحول میں ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اس میں ایک دوسری خرابی ہے، ہوٹلوں میں ملنا، پارکوں میں ملنا، یونیورسٹیوں میں ملنا، پبلک کے مقامات پہ ملنا، سڑکوں پہ ملنا، اس میں ایک اور خرابی ہے جو دوسری اس میں برائی شامل ہے۔ اس میں شراب سر عام ہوتی، سمندر میں، اب چونکہ ہمیں کراچی لگتا ہے، اس کے کنارے پر ایک عجیب قسم کا تماشا شروع ہو جاتا ہے، اس میں شراب ایسے بہہ رہی ہوتی ہے، زمین پر اس پر زمین پر وہ گری ہوئی ہوتی ہے جس طرح پانی گرا ہوا ہے، سمندر کے کناروں پر یہ ایک عجیب قسم کی رنگ ریلیاں بنائی جاتی ہیں، حالانکہ شراب کا حکم انما الخمر والمیسر، کہ شراب تو اللہ نے قرآن میں حرام کی ہے، اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ ہر نوجوان شخص کے لیے پیغام ہے، وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کوئی بھی شخص ہے، یہ اس کے لیے پیغام ہے، یہ ایک نصیحت ہے، جس کے دل میں درد ہے وہ سمجھ جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ شراب پیتے ہیں، شرابی لوگوں کو طینۃ الخبال سے قیامت والے دن پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ مطلب دوزخ کا عذاب ہونا یہ تھوڑا کم ہے کہ بندہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، ایک ان کو دوزخ میں ڈالا جانا ہے، سخت سخت عذاب ہونے، جسم کی کھالیں اتر جائیں گی، اس کے باوجود یہ حکم کہ ان کو طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا، یعنی ذلت کے اوپر پھر ذلت، رسوائی کے اوپر پھر رسوائی، عذاب در عذاب، سخت سے سخت عذاب، یہ طینۃ الخبال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ دوزخیوں کا نچوڑ ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دوزخیوں کا پیپ ہے، جو دوزخیوں کے جسم سے پیپ بہے گا قیامت والے دن دوزخ کے اندر شرابیوں کو وہ پلایا جائے گا۔ سنن دارمی میں روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی پیتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے اللہ 40 دن تک اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب پی،
اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اب نہیں پیوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب پی، توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ایک مرتبہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کو مطلب توڑ دیتا ہے، اللہ پھر 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ گناہ گار بندہ ہے، اب کہاں جائے گا؟ اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکے گا تو کہاں جائے گا؟ اگر اس بارگاہ سے معافی نہ ملی تو کہاں جائے گا؟ اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے۔ 2 دفعہ ہو گیا جی۔ تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ شراب پیتا ہے، پھر 40 دن تک عبادت کسی کھاتے کی نہیں، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 3 دفعہ ہو گیا جی۔ شراب پیے، توبہ کر لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ چوتھی دفعہ شراب پیتا ہے، 40 دن تک پھر عبادت کسی کھاتے کی نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک دفعہ پی اور 40 دن تک پی نہیں ہے، یاد رکھیں، ورنہ جب پی وہاں سے 40 دن پھر نئے شروع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھی دفعہ شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتا، توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتا اللہ۔ اس نے تماشا بنا لیا، بار بار اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، اس نے مذاق سمجھ رکھا ہے توبہ کو۔ یہ نوجوان نسل یاد رکھے کہ یہ کچھ گھنٹوں کی رنگ ریلیاں، موج مستیاں، یہ آپ کو کبھی بھی تسکین نہیں دے سکتی۔ یہ کچھ دیر کے لیے، ایک رات کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے یہ شرابیں پینا، یہ موج مستیاں کرنا، یہ دنیا میں بھی آپ کو اس کے بارے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کل قیامت والے دن بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج توبہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں، آج سچے دل سے توبہ کر لیں۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، یہ جو آنکھیں کھلی ہیں پھر ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گی، ابھی تو ہماری آنکھیں حقیقت میں بند ہیں۔ جس کو ہم کھلا سمجھتے ہیں نا، یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں آنکھیں بند ہیں ہماری۔ جب ہر چیز سامنے واضح ہو گئی نا، پھر پتہ چل جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں کھل جائیں گی۔ اے نوجوان نسل، اس پیغام کو یاد کر لیں۔